الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون جہاد کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا چھٹا باب ہے۔ اقدام کی غایت کیا تھی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب قتال کا حکم دیا تو کیا چیز تھی جس کو حاصل کرنا پیش نظر تھا؟ اس کا ہدف کیا تھا؟ کیا چیز اس حکم کا باعث ہوئی؟ ہم نے اس کا مطالعہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس میں اب یہ بحث ہو رہی تھی کہ فتنے کے خلاف جنگ، ظلم و عدوان کے خلاف جنگ، یہ تو شریعت کا ابدی حکم ہے، لیکن قرآن میں ایک دوسری جنگ کا، ایک دوسرے قتال کا بھی ذکر ہوا ہے۔ یہ منکرین حق کے خلاف قتال ہے۔ اس کی کیا نوعیت ہے؟ اس پہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ عذاب دو صورتوں میں آتا ہے۔ پہلی صورت کو ہم نے تفصیل کے ساتھ سمجھ لیا تھا۔ اب دوسری صورت زیر بحث ہے۔ میں نے لکھا ہے دوسری صورت میں عذاب کا یہ فیصلہ رسول اور اس کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے نافذ کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت کہ وہ رسولوں کے ذریعے سے جب کسی قوم پر اپنی حجت پوری کر دیتا ہے تو اس کو اسی دنیا میں سزا دیتا ہے، اور رسول کے ساتھیوں کو اسی دنیا میں ان کی نیکی، ان کے خیر، ان کی جد و جہد اور ان کے اس قتال کی جزا دیتا ہے۔ یہ جزا غلبہ حق کی صورت میں ہوتی ہے، اور منکرین پر خدا کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ عذاب جب قوم نوح پر آیا، یہ جب قوم سمود پر آیا، یہ جب قوم عاد پر آیا، تو ہر شخص نے اس کو سمجھ لیا۔ میں نے ہمیشہ توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید کی ایک بڑی مختصر سورہ ہے، سورہ قمر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بات شروع کی ہے کہ قیامت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر حال میں سامنے آ جائے گی، یہ برپا ہو کر رہے گی۔ السماء منفطر بہ، آسمان اس کے بوجھ سے پھٹا پڑ رہا ہے، اللہ کے اذن کا انتظار کر رہا ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کب نمودار ہو جائے۔ اس پر استدلال کیا ہے کہ یہ اس دنیا میں بھی چھوٹے پیمانے پر بارہا نمودار ہو چکی ہے۔ یعنی قرآن مجید قیامت کے وقوع پر عقلی استدلال بھی پیش کرتا ہے، انفسی اعتدال بھی پیش کرتا ہے، اس کے ساتھ دینونت کے، جزا و سزا کے جو واقعات پیش آئے ان سے بھی استدلال کرتا ہے۔ چنانچہ اس میں اسی سنت اللہ کے ظہور کی مثالیں دی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، عاد کے ساتھ کیا ہوا، سمود کے ساتھ کیا ہوا۔ جب ان سب کا ذکر کر لیا ہے تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کو خطاب کر کے کہا ہے کہ کفارکم خیر من اولئکم ام لکم براتم فی الزبر، یعنی کیا اے پیغمبر تمہارے یہ منکرین ان سے کچھ بہتر ہیں؟ تم بھی خدا کے رسول ہو، انہوں نے خدا کے رسول کا انکار کیا ہے، ان کے ساتھ بھی وہی ہونا ہے، ان کے لیے صحیفوں میں کوئی برات نہیں لکھی ہوئی۔ چنانچہ وہی ہوا۔ فرق صرف یہ واقع ہو گیا، اور یہی بڑی غلط فہمی کا باعث بن گیا کہ پہلی امتوں کے معاملے میں یا پہلے رسولوں کی قوموں کے معاملے میں عذاب آسمان سے آیا۔ خدا کے فرشتوں نے آ کر صاف و حاسب کا طوفان اٹھایا اور اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ قوم نوح کی جو تصویر قرآن مجید نے کھینچی ہے کہ ہم نے زمین سے کہا اپنا سارا پانی اگل دے، اور آسمان سے کہا اپنا سارا پانی برسا دے، اور پھر ایک خاص نشان پر آ کر پانی ٹھہر گیا، اور اپنے بندے کو اور اس کے ساتھی اہل ایمان کو ہم نے چند تختوں اور چند کیلوں پر اٹھا لیا، ذات الواحم و دسر۔
تو وہاں کوئی تردد نہیں پیدا ہوا لوگوں کو. یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو حکم دیا گیا کہ وہی کام جو فرشتے کرتے رہے ہیں عاد و سمود کے معاملے میں، قوم شعیب کے معاملے میں، قوم لوط کے معاملے میں، وہ تمہیں کرنا ہے. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آخری رسول کے منکرین کو وہ رسول اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے عذاب سے دوچار کرے گا. یہ بنیادی بات ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے. دوسری صورت میں عذاب کا یہ فیصلہ رسول اور اس کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے نافذ کیا جاتا ہے. اس صورت میں قوم کو کچھ مزید مہلت مل جاتی ہے. یعنی پہلی صورت میں تو یہ ہوتا ہے کہ رسول بستی کو چھوڑتا ہے، جیسے لوط علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، اور بس اس کے بعد جیسے ہی پیغمبر اور اس کے چند ساتھی باہر نکلتے ہیں تو بستی الٹا دی جاتی ہے. لیکن یہاں مہلت مل جاتی ہے. رسول اس عرصے میں دارالہجرت کے مخاطبین پر اتمام حجت بھی کرتا ہے، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کی تربیت اور تطہیر و تزکیہ کے بعد انہیں اس معرکہ حق و باطل کے لیے تیار بھی کرتا ہے. یعنی اب یہاں جو صورت پیش آ گئی، اس میں ایک انسانی گروہ کو اقدام کرنا ہے، تو اس کی تطہیر ضروری ہے، اس کا تزکیہ ضروری ہے، اس کو اس جگہ تک پہنچانا ضروری ہے جہاں وہ اس اقدام کو اس کے منتہا تک پہنچا سکے. اور دارالہجرت میں اپنا اقتدار بھی اس قدر مستحکم کر لیتا ہے کہ اس کی مدد سے وہ منکرین کے استیصال اور اہل حق کی سرفرازی کا یہ معرکہ سر کر سکے. یعنی یہ معمولی بات نہیں ہوتی. ایک چھوٹی سی جماعت، ایک چھوٹا سا گروہ جس کو ایک علاقے میں اقتدار میسر ہو گیا ہے، اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ سرزمین عرب میں مشرکین عرب کے استیصال کے لیے اٹھ کھڑا ہو، انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو. یہ چونکہ ایک غیر معمولی ذمہ داری ہے، اور میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ کتنی حربی قوت ہو تو تب ڈالی جاتی ہے، اور کیسی اخلاقی طاقت ہو تو پھر ڈالی جاتی ہے. اس پر ہم تفصیل کے ساتھ پیچھے بحث کر چکے ہیں. بہرحال یہ صحابہ کرام پر ڈالی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہی دوسری صورت پیدا ہوئی. میں پھر تنبیہ کر رہا ہوں کہ ساری غلط فہمیوں کا منبع یہی چیز بنی ہے. یعنی وہ معاملہ جو فرشتوں کے ذریعے سے ہوتا تھا وہ انسانوں کے ذریعے سے ہوا، تو اس کو شریعت کا حکم سمجھ لیا گیا، درا حالے کہ وہ اسی سنت کا ظہور تھا جس سنت کے تحت قوم عاد کو سزا دی گئی، قوم سمود کو سزا دی گئی، قوم لوط کو سزا دی گئی، اور ان سب سے پہلے قوم نوح کو سزا دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہی دوسری صورت پیدا ہوئی. چنانچہ اتمام حجت کے بعد یعنی جب حجت تمام ہو گئی، اس پر میں کچھ مزید آگے تفصیل سے عرض کروں گا. میں بتا چکا ہوں کہ اتمام حجت کیسے ہوتا ہے. چنانچہ اتمام حجت کے بعد پہلے یہود مغلوب ہوئے. ایک جماعت کو حکم دینا ہے کہ وہ سزا دے، تو یہ ضروری ہے کہ مخاطبین یا منکرین پہلے مغلوب ہو چکے ہوں. یعنی اگر وہ مغلوب نہیں ہیں تو پھر تو معرکہ آرائی ہو سکتی ہے. اور یہ معرکہ آرائی جیسے کہ معلوم ہے قریش کے ساتھ بدر میں ہوئی، احد میں ہوئی، احزاب میں ہوئی. اس کے بعد جا کر وہ صورت پیدا ہوئی کہ وہ ایسے مغلوب ہو چکے تھے کہ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکے کے لیے نکلے ہیں کوئی مزاحمت نہیں ہوئی. چنانچہ اتمام حجت کے بعد پہلے یہود مغلوب ہوئے. معاہدات کی وجہ سے انہیں تحفظ حاصل تھا، یعنی مغلوب تو وہ ہو گئے، اب ان پر سزا کا نفاذ کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ معاہدات کر چکے تھے. میں اس سے پیچھے واضح کر چکا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دینونت کا ظہور ہوتا ہے، یہ قیامت صغریٰ برپا ہوتی ہے، اس میں بھی اگر پہلے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے اور وہ موقت معاہدہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توڑنے کی اجازت نہیں دی. ان کے ساتھ بھی کچھ معاہدات کیے ہوئے تھے، اور ان معاہدات کی وجہ سے انہیں تحفظ حاصل تھا.
یعنی خدا کے پیغمبر کی طرف سے حجت پوری ہو گئی، حق واضح کر دیا گیا، انہوں نے انکار کر دیا اور اس کے نتیجے میں وہ سنت الہی کے مطابق عذاب کے مستحق ہو گئے، لیکن چونکہ معاہدات تھے اس وجہ سے ایک نوعیت کا تحفظ انہیں حاصل رہا۔ لہٰذا ان میں سے جس نے بھی نقض عہد کا ارتکاب کیا، یعنی اب طریقہ کیا اختیار کیا گیا کہ اگر ایک شخص نے یا دو اشخاص نے یا ایک گروہ نے نقض عہد کا ارتکاب کر دیا ہے، اس نے وہ معاہدہ توڑ دیا ہے، اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا یعنی اس کی دونوں صورتیں ہیں، علانیہ توڑ دیا یا عملاً توڑ دیا۔ کسی شخص نے اگر وہ معاہدہ توڑ دیا ہے تو اللہ کے رسول کو جھٹلانے کی یہ سزا اس پر نافذ کر دی گئی۔ یعنی اگر آپ اب اس روشنی میں تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ بالکل اسی طریقے سے ہوا ہے، یعنی اتمام حجت کے بعد یہود عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، انہیں کسی وقت بھی سزا دی جا سکتی ہے، لیکن معاہدات کی وجہ سے ہاتھ روکا گیا ہے۔ اب جس سے نقض عہد کا ارتکاب ہو رہا ہے اس پر سزا کا نفاذ بھی ہو رہا ہے۔ بنو قینقاع کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور بنو نذیر کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا، یعنی اب سزا دینا شروع کر دی گئی۔ چنانچہ ایک قبیلہ بنی قینقاع ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا اور وہ خیبر میں چلے گئے۔ بنو نذیر کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا، پھر خیبر پر حملہ کر کے وہاں بھی ان کی قوت توڑ دی گئی۔ اس سے پہلے انہی کے لوگوں میں سے ابو رافع اور کعب بن اشرف کو ان کے گھروں میں قتل کرا دیا گیا۔ اس پر بھی لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہوا، بلکہ اتمام حجت کے بعد یہ پوری کی پوری قوم سزا کی مستحق ہو چکی ہے، اور ان کے لیے سزا کیا ہے کہ معاندین قتل کر دیے جائیں گے اور عام منکرین کو جلا وطن کیا جائے گا یا ان کو محکوم بنا کر ان پر جزیہ عائد کر دیا جائے گا۔ یہ بعد میں واضح ہو جائے گا۔ ان کا ایک قبیلہ بنو قینقاع کا قبیلہ تھا، انہیں خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا، بنو نذیر کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا، پھر خیبر پر حملہ کر کے وہاں بھی ان کی قوت توڑ دی گئی۔ اس سے پہلے انہی کے لوگوں میں سے ابو رافع اور کعب بن اشرف کو ان کے گھروں میں قتل کرا دیا گیا۔ یہ اسی لیے جائز ہوا، یعنی یہ معاملہ اس کائنات کا پروردگار کر رہا ہے، یہ کسی ریاست کے قانون کا نفاذ نہیں ہو رہا۔ یہ لوگ جب معاندت میں اپنے حدود سے آگے بڑھ گئے، یعنی صرف منکرین حق نہیں رہے، صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے اور آپ کو جھٹلانے ہی کا جرم انہوں نے نہیں کیا، تنہا یہی جرم سزا کا باعث بن سکتا تھا، اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے سازشیں کی۔ یہ لوگوں کو بھڑکا کر مدینہ پر حملہ کرانے کے لیے لے آئے، انہوں نے مختلف موقعوں پر دھوکہ دیا، بلکہ یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تک کر دینے کی سازش کی۔ تو جب ان کی معاندت بالکل واضح ہو گئی تو ان کو گھروں کے اندر ہی قتل کرا دیا گیا۔ بنو قریظہ نے غزوہ خندق کے موقع پر غداری کی، یعنی اب جن جن قبیلوں کی طرف سے غدر کا، نقض عہد کا ارتکاب ہوتا جا رہا ہے یا جن افراد کی طرف سے معاندت ظاہر ہو رہی ہے ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ بنو قریظہ نے غزوہ خندق کے موقع پر غداری کی، احزاب کے دل بادل چھٹ گئے اور باہر سے کسی حملے کا خوف باقی نہیں رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کا محاصرہ کر لیا۔ اس سے عاجز ہو کر انہوں نے درخواست کی کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہے، یعنی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اب ان کو سزا دی جائے گی۔ اس موقع پر خود انہوں نے درخواست کی کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ ہمارے لیے کر دیں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ اس پر سعد بالاتفاق حکم بنائے گئے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو تسلیم کر لیا۔
قرآن میں کوئی متعین سزا چونکہ اس وقت تک ان کے لیے بیان نہیں ہوئی تھی۔ قرآن مجید نے بعد میں عام منکرین کے لیے متعین سزا خود بیان کر دی، اس وقت تک بیان نہیں ہوئی تھی۔ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی بھی سزا دے سکتے تھے، لیکن جب انہوں نے سعد کو حکم مان لیا تو پھر سعد ہی کو فیصلہ کرنا تھا۔ سعد نے یہ فیصلہ کیسے کیا؟ اس لیے سعد رضی اللہ عنہ نے تورات کے مطابق فیصلہ کر دیا، یعنی انہوں نے اس میں انصاف کا طریقہ اختیار کیا کہ میں اپنی کتاب کے کسی حکم سے استنباط کر کے فیصلہ نہیں کرتا، اپنی رائے کی بنیاد پر بھی فیصلہ نہیں کرتا۔ جس جرم کا تم نے ارتکاب کیا ہے اس کی سزا تورات میں بیان ہوئی ہے، میں اسی سزا کا تم پر نفاذ کر رہا ہوں۔ اس لیے سعد رضی اللہ عنہ نے تورات کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ بنو قریظہ کے بالغ مرد قتل کیے جائیں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں بانٹ دیا جائے۔ یہ فیصلہ انہوں نے کیا۔ سعد بن معاذ کا یہ فیصلہ نافذ کیا گیا اور اس کے مطابق ان کے تمام مرد قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد کوئی قابل ذکر واقعہ ان سے متعلق نہیں ہوا، یعنی یہود سے متعلق نہیں ہوا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ان کے ساتھ معاہدات کیے گئے، ایک نظم قائم کیا گیا، یہ بھی اس کا حصہ بنے۔ اس کے بعد وہ دعوت سامنے آنا شروع ہوئی جو پیغمبر کی حیثیت سے آپ کو پیش کرنا تھی۔ چنانچہ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس کا پہلا باب، یعنی جس میں قرآن مجید کی سب سے زیادہ مفصل صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ 4 صورتیں ہیں کہ جن میں یہود پر یا اہل کتاب پر اتمام حجت کیا گیا ہے۔ اس اتمام حجت کے بعد جس میں وہ سب تقاضے پورے ہو گئے، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو رسول کو جھٹلانے کی سزا دیتا ہے پھر سزا کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب لوگ چونکہ اس سنت اللہ کو نہیں سمجھتے تو وہ اس کو ایک سیاسی مسئلے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ کعب بن اشرف کے قتل کے معاملے میں بھی، ابو رافع کے قتل کے معاملے میں بھی جو زاویہ نظر بنتا ہے وہ چونکہ ایک سیاسی عمل کا ہے، تو پھر جو عام اخلاقی تقاضے ہیں ان کو بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ملحوظ رکھنا چاہیے تھا۔ درحال ہے کہ یہ ایک بالکل دوسرا معاملہ ہو رہا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد سزا کا نفاذ کیا جا رہا ہے۔ یہ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی ہے، یہ وہی سزا ہے جو قوم عاد اور قوم سمود کو دی گئی، صرف یہ فرق واقع ہو گیا ہے کہ سزا رسول کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے دی جا رہی ہے۔ تو اہل کتاب پر یا یہود پر یہ سزا کیسے نافذ کی گئی، یعنی جو مدینہ کے یہود تھے جن پر اللہ کے پیغمبر نے ہجرت کے بعد اتمام حجت کیا، ان پر یہ سزا کیسے نافذ کی گئی اس کی میں نے یہ مختصر تفصیل بتا دی۔ اس کے لیے تاریخ کی کتابیں موجود ہیں، سیرت کی کتابیں موجود ہیں، تفصیلات کا مطالعہ ان سے کر لینا چاہیے۔ زاویہ نظر کیا ہونا چاہیے اس کو میں نے واضح کیا۔ سعد بن معاذ کا یہ فیصلہ نافذ کیا گیا اور اس کے مطابق ان کے تمام مرد قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد کوئی قابل ذکر واقعہ ان سے متعلق نہیں ہوا، یہاں تک کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ان کے بارے میں نازل ہو گیا۔ یعنی اتمام حجت ہو چکا تھا، معاندین کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر سزا بھی دی جا چکی تھی، لیکن اب آخر میں حتمی فیصلہ نازل کر دیا گیا کہ جو لوگ اب بچ گئے، ظاہر ہے کہ معاندین تو قتل کرا دیے گئے تھے یا کہیں اگر موجود تھے تو جلا وطن کر دیے گئے تھے، اب سب کے بارے میں ایک قانون بیان کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کے لیے کیا سزا ہوگی۔ ارشاد فرمایا ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ان اہل کتاب سے جنگ کرو، یہ سورہ توبہ ہے۔ ان اہل کتاب سے جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ قیامت کے دن کو مانتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ حرام ٹھہرایا ہے اسے حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں۔ یعنی اب گویا مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کہ ان کے خلاف اب اقدام کیا جائے گا۔ اگر جلاوطن ہے کہیں
وہاں پر بھی اگر کہیں موجود ہیں تو وہاں پر بھی ان کے خلاف آخری اقدام کا حکم دے دیا گیا کہ ان سے لڑو، اور ان کے جرائم کیا ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے ان کو دعوت دی، یہ نہ پہلے خدا پر حقیقی ایمان کے حامل تھے، نہ اب اس کے لیے تیار ہوئے، نہ پہلے آخرت کو جیسے ماننا چاہیے مان رہے تھے، نہ اب ماننے کے لیے تیار ہوئے۔ اللہ اور رسول نے شریعت کے جو احکام ان کے ہاں مشتبہ ہو چکے تھے ان کو واضح کر دیا، حلال بھی واضح کر دیا، حرام بھی واضح کر دیا، یہ ان کو بھی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور بدرجہ آخر دین حق آ گیا، خدا کی ہدایت آ گئی، یہ اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لہٰذا اب یہ سزا کے مستحق ہو گئے ہیں۔ ان کی سزا کیا ہے؟ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ مغلوب ہو کر جزیہ ادا کریں اور ماتحت بن کر زندگی بسر کریں، یعنی ان کو محکومی کی سزا دی جائے گی۔ اب یہ عام منکرین ہے، کیونکہ معاندین کے بارے میں عرض کر چکا کہ ان کے بھی تمام معاندین قتل کرا دیے گئے تھے، ان کو سزا مل چکی تھی۔ عام منکرین کے بارے میں یہ فیصلہ سنایا گیا۔ یہ حکم یہود و نصارہ دونوں کے بارے میں تھا، یعنی اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اہل کتاب کا ہے۔ چنانچہ یہود کو بھی اور نصارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو اتمام حجت کے بعد جھٹلا دینے کے نتیجے میں یہ سزا دی۔ یہ حکم یہود و نصارہ دونوں کے بارے میں تھا۔ اللہ کے آخری پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے نتیجے میں عذاب استیصال کا مستحق ہو جانے کے باوجود، یعنی اصل میں تو یہ اس کے مستحق ہو گئے تھے کہ ان کو زمین سے مٹا دیا جائے، ان کا استیصال کر دیا جائے، یہ اس کے مستحق ہو گئے تھے، اس کے باوجود یہ ان کے لیے بڑی رعایت تھی جو ان کے اصلاً توحید ہی سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ کی گئی۔ یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ مستقل قانون قرآن میں بیان ہوا ہے کہ توحید پر ایمان کے ساتھ جرائم کا ارتکاب ہو تو یہ رعایت قیامت میں بھی ملے گی۔ چنانچہ وہاں پر بھی دیکھیے یہی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ جانتے بوجھتے کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ توحید گویا ایک طریقے سے سپر بن جاتی ہے، ڈھال بن جاتی ہے، اس لیے ان کے ساتھ بھی رعایت کی گئی۔ اور پھر ان کا ایک خاص معاملہ بھی ہے جس کو ہم زیر بحث لائیں گے ایک دوسرے مقام پر، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں چونکہ یہ بنی اسرائیل ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک اور خصوصی قانون بھی کار فرما ہے، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی رعایت کی گئی لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر غدر اور نقض عہد کا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ اس موقع پر ان سے کہا گیا کہ جزیہ دیں اور محکوم ہو کر زندگی بسر کریں، ماتحت اور زیر دست ہو کر زندگی بسر کریں، برابر کے شہری کی حیثیت سے نہیں، محکوم اور زیر دست، وہم صاغرون، اور جزیہ ادا کریں، یہ ان کو کہا گیا۔ لیکن پھر انہوں نے جن جن علاقوں میں یہ آباد تھے غدر اور نقض عہد کا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ خیبر کے یہود اور نجران کے نصارہ دونوں کو بالآخر سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ کے لیے جزیرہ نما عرب سے جلا وطن کر دیا۔ یعنی اگر کچھ ان کے لیے رعایت ہوئی بھی تھی اور ان کے لیے وہاں رہنے کا ایک موقع نکل آیا تھا، یہ اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے، اور سیدنا فاروق نے چونکہ سزا کے تو یہ مستحق ہو چکے تھے، ان کو جلا وطن کر دیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی وہ بات ان کے بارے میں پوری ہو گئی جو قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہے، وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَالَ عَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور اگر اللہ نے ان کے لیے جلاوطنی نہ لکھی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں انہیں عذاب دے کر ان کا نام و نشان مٹا دیتا۔ یعنی ان کو چونکہ اس سے پہلے سے یہ سزا سیدنا مسیح علیہ السلام کا انکار کر دینے کے نتیجے میں یہ سزا دی جا چکی ہے کہ یہ دنیا میں مارے مارے پھریں گے، ان پر جلاوطنی کا عذاب مسلط رہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے
ان کے لیے پہلے سے یہ فیصلہ نہ کر دیا ہوتا تو اس وقت جس جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا تو وہ دنیا ہی میں انہیں عذاب دے کر ان کا نام و نشان مٹا دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب مقرر ہی ہے۔ یہ سورہ حشر میں ان کے بارے میں فرمایا، اور اس طریقے سے گویا عذاب کی پہلی قسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین پر نازل ہو گئی۔ قانون دعوت کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں، اس میں تفصیل سے یہ بات زیر بحث آ چکی ہے کہ بنی اسرائیل کی خصوصی حیثیت کیا ہے۔ ان کے لیے کچھ خصوصی قوانین ہیں، جس طریقے سے رسول کے مخاطبین کے لیے، براہ راست مخاطبین کے لیے یا رسول کی قوم کے لیے خصوصی قوانین ہیں، جن میں سے ایک کا ہم یہاں مطالعہ کر رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح منتخب کیا تھا جس طرح وہ انسانوں میں سے رسولوں اور نبیوں کا انتخاب کرتا ہے۔ ان کے لیے بھی کچھ خصوصی قوانین ہیں۔ وہ قوانین بھی یہ تقاضا کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ استیصال کا معاملہ نہ کیا جائے، یعنی ان کو بالکل زمین سے مٹا دینے کا فیصلہ نہ کیا جائے۔ وہ قوانین بھی یہ تقاضا کر رہے تھے، اور یہ توحید کو بھی مانتے ہیں۔ یعنی یہ کس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ ان کے شرک کو قرآن نے بیان کیا ہے، جگہ جگہ اس کا حوالہ دیا ہے، لیکن یہ تعویل کا شرک ہے۔ اس فرق کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی ایک چیز یہ ہے کہ کوئی فرد یا گروہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے شریک ٹھہرائے ہیں، اور وہ شرک کو شرک مان کر ایک اپنے دین کی حیثیت سے اختیار کر لیتا ہے۔ اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں توحید پر ایمان رکھتا ہوں، میں یہی مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اس کائنات کا تنہا خالق ہے، اسی نے یہ سارا نظم قائم کر رکھا ہے، وہ یہ مانتا ہے، لیکن اس کے بعد شرک کرتا ہے اور اس شرک کی تعویل کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی تورات کی کسی آیت کا ایک مدعا لے لیا، کوئی ایک علم کلام کا مسئلہ پیدا کر لیا، کوئی خاص نوعیت کا فلسفہ تراش لیا۔ ہم مسلمانوں کے اندر بھی اس وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے، اور اہل علم بتاتے رہے ہیں۔ یہ کوئی اسی زمانے کی بات نہیں ہے، آپ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات کو دیکھیے، انہوں نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کی حالت کا جہاں تفہیمات میں جائزہ لیا ہے، وہاں ایک ایک شرک کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ کس نوعیت کے شرک ہیں جن میں مسلمان بدقسمتی سے مبتلا ہو گئے ہیں، لیکن ان کو توحید کے منکر نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی ان سے ایک غلطی کا ارتکاب ہو رہا ہے، وہ تعویل پیش کر رہے ہیں۔ باطن میں کیا ہے، اس کا فیصلہ دنیوی قانون میں نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے قیامت میں اللہ اپنا فیصلہ سنائے گا۔ لیکن دنیا کے لحاظ سے کیونکہ یہاں جو معاملہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں وہ ظاہر پر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو قبول کیا گیا کہ وہ اصلاً توحید کے ماننے والے ہیں، منکرین توحید نہیں ہیں، تو ان کو رعایت دی گئی۔ یہ کیا رعایت تھی؟ یعنی ان پر موت کی بجائے محکومی کا عذاب مسلط کر دیا گیا۔ اس کی تفصیل میں کر چکا ہوں، یہ صرف چند چیزوں کو یہاں واضح کیا ہے۔ قانون دعوت میں یہ تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکا ہے۔ تو یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، یعنی یہ پہلے مغلوب ہو گئے، دعوت کے لحاظ سے یہ مؤخر ہیں۔ پہلے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب کو دعوت دی، وہ آپ کی قوم کے لوگ تھے، ان کو دعوت دی، پھر ان کو چھوڑ کر ہجرت کی۔ ان کو مدینہ آنے کے بعد، یثرب میں متمکن ہونے کے بعد دعوت دی گئی ہے۔ یہ دعوت میں مؤخر تھے لیکن پہلے مغلوب ہو گئے، اور جب مغلوب ہو گئے تو ان پر سزا کا نفاذ بھی پہلے ہونا شروع ہو گیا۔ تاہم یہ سزا پایہ تکمیل کو سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جا کر پہنچی۔ وہ گروہ جو اصل گروہ ہے، اصل مخاطبین ہیں، جن کے اندر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہ مشرکین عرب یا بنی اسماعیل ہیں۔ اب ہم ان کے معاملے کو اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔